السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا صدق اللہ العظیم۔ بادۂ توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی ہماری گفتگو فلسفہ زکوٰۃ کے عنوان سے ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نظام زکوٰۃ کو جو نافذ فرمایا ہے، اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج مختلف طبقات میں منقسم ہے۔ امراء رؤساء کا ایک طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ایسے افراد کا ہے جو معتدل زندگی بسر کرتے ہیں، نہ وہ بہت امیر ہوتے ہیں نہ وہ بہت غریب ہوتے ہیں، اوسط زندگی بسر کرتے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ بھی ہے جو انتہائی غربت و افلاس، تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقے کی صورت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اس طبقے میں کچھ یتیم ہوتے ہیں، کچھ مسکین ہوتے ہیں، کچھ مجبور و محتاج ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام کا نظام زکوٰۃ سماج کے اس تیسرے طبقے سے متعلق افراد کی امداد و اعانت کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کو اس کے نظم کے مطابق ادا کیا جائے تو سماج سے غریبوں کی، مفلسوں کی داد رسی ہو سکے گی، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا نظم ہونے کے باوجود ہمارے سماج سے غریب، مفلس، محتاج، نادار بھوکمری کی زندگی مسلسل جی رہے ہیں۔ سماج میں جس مقصد کے تحت اللہ اور اس کے رسول نے اس نظام کو نافذ کیا تھا، اس کا مقصد اب تک حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے طریقے پر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ فلسفہ سمجھیں، فلسفہ یہ ہے کہ غریب کو غربت سے اوپر اٹھایا جائے، نادار و مفلس کو اس کی لاچاری سے اوپر اٹھا لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے تھے تو عالم یہ ہو چلا تھا کہ پورے عراق میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا تھا۔ پورے شہر، پورے ملک عراق میں ایسا کوئی فرد نہ موجود نہ تھا جو زکوٰۃ لینے والا۔ آپ نے نظم زکوٰۃ کو ایسا مضبوط و مستحکم اور منظم فرما دیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والے باقی نہ بچے تھے، تو آپ نے بیت المال میں مدینہ منورہ زکوٰۃ پہنچائی تھی کہ نادار و مفلسوں تک زکوٰۃ پہنچا دی جائے اگر وہاں پر کچھ لوگ باقی رہ گئے ہوں تو۔ زکوٰۃ کا نظم اگر منظم کر دیا جائے، منضبط کر دیا جائے، تو ہم اپنے سماج سے ان تمام طبقوں کو جو مفلسی میں، محتاجی میں، ناداری میں، غربت میں، تنگ دستی میں، فقر و فاقے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سماج کے طبقے کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم زکوٰۃ کو اس کے اصول اور طریقے کے مطابق ادا نہیں کر رہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ گزشتہ کچھ روز قبل میں اپنے برادر مکرم سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص دکاندار جس کو وہ جانتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اپنے ملازم کو انہوں نے واقعہ بتایا کہ انہوں نے اپنے ملازم کو بلایا رمضان المبارک کے مہینے میں اور کہتا ہے کہ تم پر میرا قرض بنتا ہے۔ اور قرض کی صورت اس نے کیا بتائی؟ اس نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جو شخص اس کی دکان میں چھٹی کرے گا، ناغہ کرے گا، اب ظاہر ہے کہ تنخواہ اتنے ہی دنوں کی دی جاتی ہے جتنے دن وہ پریزنٹ ہوتا ہے۔ اب جب وہ ناغہ کرے گا تو اس کی تنخواہ کاٹ دی جائے گی، تو آلریڈی وہ کٹ چکی ہے، تو اب کٹ کر تنخواہ دے دی گئی۔ تب بھی بتایا یہ گیا کہ بھئی آپ کو ناغہ کرنے کی شکل میں آپ کی جو چھٹیاں کاؤنٹ کی ہیں، میں نے سال بھر میں شمار کی ہیں، تو اس سال بھر کی چھٹیوں کا کم و بیش 18 سے 20 ہزار روپیہ آپ کا مجھ پر قرض بنتا ہے۔ یعنی آپ مجھے وہ 18 سے 20 ہزار دیں گے، اب تم میرے پاس ملازمت کرتے ہو، تمہارے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں، تو تم وہ قرضہ مجھے کیسے ادا کرو گے؟ اب وہ بیچارہ غریب آدمی، جاہل آدمی، پڑھا لکھا نہیں، نہ شریعت جانتا، نہ دین جانتا، نہ دنیا جانتا، نہ تعلیم حاصل کری، اس نے سوچا ہاں میری چھٹیاں تو ہوئیں گے،
اب سیٹ نے جو ہے وہ چھٹیوں کا قرض پورا سال بھر کا حساب لگایا تو مجھے اتنا پیسہ تو دینا پڑتا، اب میں کہاں سے دوں گا؟ تو اس نے کہا تو اب میں کیا کروں؟ وہ سیٹ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ تم کو قرض کی زکوٰۃ کی رقم میں تم کو دے رہا ہوں، تو وہ جو قرض تمہارے پر موجود ہے تم اس زکوٰۃ کی رقم سے وہ قرضہ ادا کرو، یعنی وہ رقم تم قبول کر لو، اور قبول کرنے کے بعد وہ تم مجھے لوٹا دو، یہ کہہ کر کہ جو وہ قرضہ چھٹیوں کا ہے یہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے وہ وعید کو بھلا دیا جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب نہ دینے والوں کے لیے اس قدر سخت وعید بیان فرمائی کہ وہ کالے سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جو اس کے جبڑوں کو چیرے گا، دائیں سے اور بائیں سے اس کے جبڑوں کو چیر اور پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ان کے سونے اور چاندیوں کو، ان کے مال و زر کو تپا کر اس کی چادر بنا کے ان کے جسم پر پہنایا جائے گا، جس سے ان کے جسم کو داغا جائے گا، اور جب وہ اس کی حدت ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ ٹھنڈی ہو جانے کے بعد پھر ان کو دہکایا جائے گا، پھر ان کو تپایا جائے گا، اور یہ مسلسل قیامت کے روز وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اس 50,000 سال والے دن میں مسلسل کے عذاب ان کو دیا جائے گا۔ بھول گئے وہ لوگ، خدا کا خوف اپنے دلوں سے نکال بیٹھے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد غربا، مساکین، محتاج، مفلس، یتیم، ان کی مدد کرنا ہے، ان کی اعانت کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ اور روزہ کے مال میں غربا اور مساکین کا حق رکھا ہے، فقراء کا حق رکھا ہے، اور ایسے لوگ جو غریب و محتاجوں کے حق کو زکوٰۃ پر بھی مار دیتے ہیں، اور انہیں خوف نہیں آتا، انہیں خدا کا خوف یاد نہیں آتا، انہیں وہ وعیدیں بھلا دی انہوں نے۔ وہ اللہ اکبر عالم یہ ہے۔ اور ایک اسی طرح کا واقعہ میرے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب وہ زکوٰۃ سال بھر میں ادا کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس پڑی ہوئی ان چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں جو انہوں نے استعمال کے لیے لی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے استعمال نہ کر سکے، تو وہ اسے شامل کر کے جو زکوٰۃ کی رقم نکالی جاتی ہے اس رقم میں اس مالیت کو شامل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک جوڑا کپڑا خریدا تھا، اس کی قیمت 1000 روپے تھی، اب جب اس نے 1000 روپے کیش دینے تو وہ 1000 روپے کیش دینے کی بجائے وہ کپڑا زکوٰۃ میں دے دیتا ہے، حالانکہ اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کو اگر مال کی شکل میں ادا کیا جائے تو زکوٰۃ کے نظام کا جو اصل مقصد ہے غربت اور افلاس سے سماج کے طبقے گرے ہوئے اور پچھڑے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھانا وہ حاصل ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی غریب، مفلس و نادار، مجبور، بے سہارا کے ہاتھ میں آپ ایک ساتھ یکمشت 10,000 روپے کی رقم رکھ کے دیکھیں، اس کے چہرے پر جو بہار آتی ہے، اس کے چہرے پر جو نور آتا ہے، اس کے دل کی جو کلیاں کھل جاتی ہیں، اس کا چہرہ جو گلابی ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں جو خوشی کی چمک پیدا ہو جاتی ہے، آپ کبھی اس کو محسوس کر کے دیکھیں۔ عموماً دیکھا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے لیے کسی دروازے پر لوگ آ گئے کہ بھئی زکوٰۃ کے لیے کچھ دے دو، غریب مانگنے کے لیے، بھئی وہ زکوٰۃ کے پیسے رکھیں، وہاں سے 10-20 روپے اٹھا کے دے دو۔ یہ زکوٰۃ دینے کا کون سا نظام ہے؟ یہ زکوٰۃ دینے کا کون سا اصول ہے؟ یہاں سے 50 روپے زکوٰۃ دے دیے، وہاں سے 20 روپے زکوٰۃ دے دیے، وہاں سے 10 روپے زکوٰۃ دے دیے۔ میں نے ایک رئیس صاحب کو دیکھا تھا، جو امیر صاحب، ایک رئیس مالدار شخص کو دیکھا، وہ اپنے شو روم کے سامنے لوگوں کی قطار لمبی لگا دیتے ہیں، ایک شخص کو کھڑا کر دیتے ہیں 10-10 20-20 روپے کا نوٹ بنا کر بنڈل دے کر کے، اور وہ 10-5 ہزار روپے رکھ دیتے ہیں، وہاں 40-50 لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ 50-50 20-20 40-40 جس کو جیسا سمجھ میں آیا وہ زکوٰۃ کی رقم بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سا نظام زکوٰۃ ہے؟ اسلام کا یہ نظام زکوٰۃ تو نہ تھا، یہ مقصد زکوٰۃ نہ تھا، اور یہ فلسفہ زکوٰۃ کا حصہ بھی نہیں ہے۔ فلسفہ زکوٰۃ کا بنیادی حصہ تو سماج کے پچھڑے طبقے کو خوشحال بنانا ہے، بدحالوں کو خوشحال کرنا ہے، بے حالوں کو سنبھالنا ہے، بھوکوں کے پیٹ کو بھرنا ہے، ننگوں کے کپڑوں بدن پہ کپڑے ڈالنا ہے، جو مفلسی میں بے گھر کی زندگی۔ آج اگر زکوٰۃ کی رقم کا انتظام قاعدے سے کیا جاتا تو آج مسلمانوں میں سے ایک مسلمان فیملی ایسی نہ ہوتی۔ ہم نے مشاہدہ کیا، لوگ 10-10 سال، 20-20 سال، 30-30 سال، 40-40 سال سے اپنے مکان کو ترس رہے، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کو اس کے طریقے پر ادا کیا جاتا تو لوگوں کے سروں پر چھت ہوتی۔ میرے علم میں ایسے صاحبان موجود ہیں جن کی 3-3 4-4 5-5 بیٹیاں تھیں، اور صرف اس لیے کہ وہ غریب ہیں، اپنی بچیوں کی شادی نہ کر سکے، اگر زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جاتی تو ان بچیوں کے گھر بس چکے ہوتے۔
عزیزان گرامی، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو اس کے طریقے پیدا نہیں کریں۔ یہ فلسفہ زکوٰۃ کا تو ایک پہلو تھا کہ سماج کے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا، اس لیے کہ اس وقت اجازت نہیں دے رہا وقت کہ ہم دیگر پہلوؤں پر آپ سے کچھ عرض و معروض کریں، لیکن چونکہ یہ بنیادی پہلو ہے اس لیے میں نے فقط اسی پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھا تاکہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کچھ سالوں میں اس قدر خود کفیل ہو جائے، 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد، کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ اصل مقصد زکوٰۃ ہے، یہ اصل فلسفہ زکوٰۃ ہے، یہ اصل حکمت زکوٰۃ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے اس نظم زکوٰۃ کو بھلا دیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ ہم نے خدا کے قرآن کو، اس کی وعد وعید کو بھلا دیا جو دینے پر اس نے وعدے فرمائے اور نہ دینے پر، بخل کرنے پر، کنجوسی کرنے پر، مال سے محبت کرنے پر وعید بیان فرمائی۔ ہم نے وعدوں کو بھی بھلا دیا، وعیدوں کو بھی بھلا دیا، ہم نے خدا کے احکام و فرامین کو بھلا دیا، ہم نے اس خدا کے نظام کو کھیل بنا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک آخری چیز میں عرض کروں، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے سے پہلے گھر کی ضروری اشیاء کو خریدتے ہیں تاکہ اس خرید و فروخت کے درمیان میں ان کا مال جو کم ہوگا اس سے زکوٰۃ نکالنے میں رقم میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، آج سماج میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو عزت کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، وہ مفلس ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، حتیٰ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، لیکن وہ اپنی زبان کھول کر کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دینے کے لیے حکم یہ ہے کہ تلاشیں ایسے افراد کو، اپنے اطراف میں، اپنے پڑوس میں، اپنے جاننے والوں میں ایسے افراد کی تحقیق کریں کہ جو مفلس ہیں، اور جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، جو اقسام بیان کی گئی زکوٰۃ لینے والوں کی، ان میں ان کو تلاشیں۔ اگر ایسے افراد ہمارے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ بانٹنے والے دنیا میں زکوٰۃ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے دوست احباب محتاج و مفلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں تفصیل سے زیادہ عرض و معروض نہ کر سکوں گا، بس ماحصل گفتگو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مقصد یہ زکوٰۃ کو پورا کرنے کے لیے، فلسفہ زکوٰۃ کی تکمیل کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم عطا فرمایا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو، اور اس مقصد کے تحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔